الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. صدق اللہ العظیم. حضرات ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درس قرآن کی یہ مجلس ہے جس کا عنوان ہے اللہ کا خطاب اہل ایمان کے نام. قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کا سچا کلام ہے. قرآن کریم کی صداقت اور اس کے سچے ہونے کی بہت ساری نشانیاں ہیں. ان نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ قرآن کریم میں جتنی پیشین گوئیاں کی گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آئندہ ہونے والے جتنے واقعات ذکر کیے ہیں، اللہ وہ سارے واقعات سچے ہیں اور سارے واقعات صحیح طور پر ثابت ہوئے. مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلافت راشدہ کے متعلق ایک پیشین گوئی کی کہ خلفائے راشدین یا خلفائے اربعہ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان حضرات کی صحابہ کرام کی اللہ تبارک و تعالی زمین پر خلافت اور حکومت قائم کریں گے. 18ویں پارے میں جس کا ذکر ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. یہ وعدہ پورا ہو کر رہا، یہ پیشین گوئی پوری ہو کر رہی، اور خلافت راشدہ کے زمانے میں حضرات خلفائے راشدین نے ایسی حکومت اور ایسی خلافت قائم کر کے دکھا دیا اور پورے عالم میں امن قائم کر کے دکھا دیا. یہ وعدہ بھی سچا ثابت ہوا، یہ پیشین گوئی بھی سچی ثابت ہوئی. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 21ویں پارے میں ایک پیشین گوئی کی. ایک زمانہ تھا روم اور فارس کے درمیان جنگیں ہوتی رہتی تھی. ایک مرتبہ رومی شکست کھا گئے، فارس کو فتح مل گئی. کفار خوش ہو گئے چونکہ فارس آتش پرست تھے. آتش پرست ہونے کی وجہ سے مشرکین مکہ ان کو اپنا ہم مذہب اور اپنا قریبی سمجھتے تھے. رومی اہل کتاب تھے، مسلمان ان سے قریب تھے. اہل کتاب ہونے کی وجہ سے مسلمانوں کو بڑا صدمہ ہوا. رومی کے شکست اور فتح کی وجہ سے مشرکین مکہ طعنہ بھی دینے لگے کہ جیسے آج ہمارے بھائی اہل فارس رومیوں پر غالب آئے، ایک دن ہم بھی تم پر غالب آئیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیشین گوئی کی غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون فی بضع سنین، کہ رومی گرچہ ابھی شکست کھا گئے، ہار گئے، لیکن بہت جلد چند سالوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو غلبہ اور فتح نصیب فرمائیں گے، اور اس دن ایمان والوں کو بے حد خوشی ہوگی. چنانچہ ٹھیک بدر کے دن جب بڑی جنگ ہوئی، غزوہ بدر، ایک طرف ایمان والوں کو غلبہ اور فتح مشرکین مکہ پر حاصل ہو رہا ہے، اسی دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے رومیوں کو بھی اہل فارس پر غلبہ نصیب فرمایا. یہ پیشین گوئی بھی پوری ہوئی. آیت کریمہ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پیشین گوئی کی جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے خلافت میں جو واقعہ پیش آیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیشین گوئی کی کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ مرتد ہو جائیں گے، دین اسلام کو چھوڑ بیٹھیں گے. کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کر بیٹھیں گے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں.
آپ کے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں، لیکن حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کچھ لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، کچھ ایسے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، دین اسلام کو چھوڑ دیا۔ یہ جان لیں اسلام کے جتنے احکام ہیں سارے احکام کو ماننا ضروری ہے۔ اگر اسلام کے احکام میں کسی ایک حکم کا بھی کوئی انکار کر دیتا ہے وہ اسلام سے نکل جائے گا، اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسے نبوت کے دعوے داروں کے ساتھ اور ایسے منکرین زکوٰۃ کے ساتھ جہاد کیا۔ اسی کا ذکر اس آیت میں ہے، ایمان والو تم میں سے جو مرتد ہو جائے، اللہ ایک ایسی قوم کو لائیں گے ان کے مقابلے میں جو جن سے اللہ تعالی محبت کریں گے اور وہ لوگ اللہ سے محبت کرنے والے ہوں گے۔ ارتداد کا ذکر کیا۔ یہ جان لیں ارتداد کا مفہوم یہ ہے کہ اسلام کو چھوڑ دے، کوئی آدمی دین حق کو چھوڑ بیٹھے۔ ارتداد سے اپنا نقصان ہے، اللہ اور اس کے رسول کا کچھ بھی نقصان نہیں۔ اگر کوئی مرتد ہو جاتا ہے، دین اسلام سے پھر جاتا ہے، تو اسلامی حکومت اور اسلامی حاکموں کے لیے حکم یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو قتل کر دو۔ من بدل دینہ فاقتلوہ۔ اور وہ شخص جو مرتد ہو گیا، دین اسلام سے پھر گیا، وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ پہلے پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ۔ جو شخص ایمان کے بدلے کفر کو اختیار کر لے وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ اس لیے ہم اپنے ایمان کو قیمتی سمجھیں، ہرگز کبھی ایمان کو نہ چھوڑیں۔ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ قیامت کے دن اس ایمان کے قیمتی ہونے کا احساس ہو جائے گا جب ایک کافر کو حاضر کیا جائے گا جس کو جہنم کا سب سے ہلکا عذاب ہوگا کہ وہ اس چنگاری کی وجہ سے جو اس کے تلوے کے نیچے ہوگی اس کا دماغ کھولے گا، ہانڈی کی طرح جوش مارے گا، وہ تمنا کرے گا کاش آج میرے پاس پوری دنیا کی دولت ہوتی، دنیا کی دولت دے کر اپنے آپ کو اس عذاب سے چھوڑا لیتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے اے بندے میں نے دنیا میں بڑی آسان چیز تمہارے اوپر پیش کی تھی، کلمے کا سچے دل سے اقرار کر لیتا تو ہمیشہ کے عذاب سے بچ جاتا۔ آج تو پوری دنیا کی دولت دینے کے لیے تیار ہے۔ دنیا میں کتنا آسان کلمہ پیش کیا تھا۔ یہ ایمان ہمارے لیے قیمتی سرمایہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری امت کی ارتداد سے حفاظت فرمائے۔ حضرت ابوبکر کے زمانے میں جو واقعہ پیش آیا اسلامی تاریخ میں، سیرت کی کتابوں میں اس کی تفصیل موجود ہے، آپ وہاں اس واقعے کی تفصیل دیکھیں۔ لیکن یہاں صرف یہ بتانا ہے کہ جہاں یہ پیشین گوئی یہاں موجود ہے کہ یہ واقعہ پیش آیا، آیت کریمہ میں اس بات کا بھی اشارہ موجود ہے کہ اسلام کی ہمیشہ حفاظت ہوگی۔ اگر لوگ مرتد ہوتے بھی رہے تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو کھڑے کریں گے جو اللہ کے سچے عاشق ہوں گے، اور ایسے لوگوں کے ساتھ وہ قتال کریں گے، ایسے لوگوں کے ساتھ جہاد کریں گے۔ وہ اللہ کے سچے عاشق ہوں گے، اللہ کے سچے وفادار ہوں گے، جن کی کئی پہچان اس آیت میں ذکر کی گئی۔ ایک پہچان تو یہ ہے یحبونہ ویحبونہم، دوسری پہچان یہ بتائی گئی کہ یہ حضرات مومنوں پر نرم ہوں گے، تیسری ان کی یہ پہچان بتائی گئی کافروں پر سخت ہوں گے، وہ عزت علی الکافرین۔ لیکن یہ جان لے الکافرین میں سارے کفار مراد نہیں ہے۔ الف لام عہد خارجی کا ہے، متعین کفار مراد ہیں، وہ کفار جو اسلام کی راہ میں رکاوٹ ڈالتے ہیں، مسلمانوں پر مظالم ڈھاتے ہیں، اسلامی شاعر کی بے حرمتی کرتے ہیں، مساجد کی بے حرمتی کرتے ہیں، ایسے کفار مراد ہیں۔ ورنہ اسلام تو انسان تو کیا جانوروں کے ساتھ بھی ہمدردی کا حکم دیتا ہے، چوٹیوں کے ساتھ بھی ظلم کرنے سے وہ روکتا ہے۔ کافروں پر یہ لوگ سخت ہوں گے، وہ کافر جو اسلامی شاعر کی بے حرمتی کر رہے ہیں، اسلام اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں اور اسلام کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں، جس کا ذکر مختصراً سورہ محمد میں بھی ہے۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم۔ ایک اور پہچان ان سچے عاشقوں کی یہ بتلائی گئی
کہ یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں یہ قربانی دینے والے ہوں گے، جہاد کرنے والے ہوں گے۔ ایک پہچان آخری یہ ذکر کی گئی، لا یخافون لومۃ لائم، یہ اللہ کے عاشق، اللہ کے وفادار ایسے لوگ ہیں جو کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے، اندیشہ نہیں کرتے۔ ہم تو اللہ کا پیغام پہنچا کر رہیں گے، دین حق کو بندوں تک پہنچا کر رہیں گے، سچی بات اور حق بات لوگوں کو کہہ کر رہیں گے۔ وہ حضرات کسی ملامت کرنے والے اور کسی طعنہ دینے والے کی طعنہ زنی کا اندیشہ نہیں کرتے۔ یہ ساری پہچان ہے، یہ سارے اوصاف ہیں اللہ کے عاشقوں کے، لیکن یہ اوصاف، یہ اخلاق بڑی آسانی سے نہیں ملتے۔ اللہ سے مانگنے والوں کو یہ اوصاف ملتے ہیں، اور اللہ تعالی خاص اپنے فضل سے اپنے خاص بندوں کو عنایت فرماتے ہیں۔ اس لیے آیت کا خاتمہ اس ٹکڑے پر ہوا، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ اس لیے ہم کبھی اللہ سے مانگنے میں کوتاہی نہ کریں۔ جو بندہ اللہ سے جس قدر مانگتا ہے، اچھے اخلاق بھی مانگنا ہے، اچھے اوصاف بھی مانگنا ہے، اور یہ بھی مانگنا ہے اے اللہ ہم سب کو اپنے عاشقوں میں، اپنے سچے وفادار بندوں میں شامل فرما لیجئے، اور ہم سب کی ارتداد سے حفاظت فرمائے۔